زمانے کے خلاف شہر کی پوش کالونی میں ایک آدمی برتن قلی والا کی آواز لگا رہا تھا۔ وہ آواز لگاتا ہوا تمام سڑکوں پر گھومتا رہا، مگر شاندار مکانات میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ساری کالونی میں کسی کے یہاں بھی اس کو کام نہ ملا۔ کیا یہ تعصب کا معاملہ تھا؟ کیا ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں نے برتن قلی والے کو کام نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے کہ برتن قلی والا اسی طرح سوچتا ہو۔ وہ ایک جاہل آدمی تھا، اس کے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، وہ خود 40 سال سے یہی کام کر رہا ہے۔ اس بنا پر اس کا ذہن برتن قلی میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کر سوچ نہیں سکتا۔ مگر جو شخص برتن قلی سے باہر کی حقیقتوں کو جانتا ہو، جو وسیع تر دائرے میں سوچ سکے، وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ برتن قلی والے کو کالونی میں کام نہ ملنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ قلی کا کام تانبے اور پیتل کے برتنوں میں ہوتا ہے، جبکہ کالونی کے تمام مکانات میں سٹین لیس سٹیل کے برتن استعمال ہو رہے تھے۔ پھر یہاں برتن قلی والے کو کام ملتا تو کس طرح ملتا؟ موجودہ دنیا میں کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی وقت کو پہچانے، وہ زمانے کے تقاضوں سے واقف ہو۔ جو شخص وقت اور زمانے کو نہ جانے، اس کا حال وہی ہوگا جو مذکورہ آدمی کا ہوا۔ وہ سٹین لیس سٹیل استعمال کرنے والوں کے درمیان برتن قلی کی آواز لگاتا رہے گا، اور وہاں کوئی بھی شخص نہ ملے گا جو اس کا خریدار بن سکے۔ وہ اپنی خلاف زمانہ دکانداری کی بنا پر ناکام ہوگا، اور پھر دوسروں کو الزام دے گا کہ انہوں نے تعصب اور ظلم کی وجہ سے میری دکان چلنے نہ دی۔ لیاقت کے دور میں تحفظ کا مطالبہ، معنی کی دنیا میں الفاظ کا کرتب دکھانا، حقیقت کے بازار میں خوش خیالی کی قیمت پر سودا حاصل کرنے کی کوشش، یہ سب اسی قسم کی خلاف زمانہ حرکت ہے، اور ایسی ہر کوشش کا ایک ہی انجام ہے، اور وہ یہ کہ ان کا کوئی انجام نہیں۔ بتائے بغیر۔ ایک انگریزی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ پڑھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: When Sir Charles Napier conquered Sindh in 1843, his victory message to the Governor-General Lord Dalhousie read, Picavi, which in Latin means, I have sinned. انگریز جنرل سر چارلز نیپیر نے جب 1843 میں سندھ کو فتح کیا تو اس نے اس وقت کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کو فتح کا پیغام ان لفظوں میں بھیجا: پکاوی۔ یہ لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میں نے گناہ کیا۔ بظاہر یہ بڑا عجیب پیغام تھا۔ فوجی افسر اور گورنر جنرل میں پہلے سے ایسی کوئی قرارداد نہیں ہوئی تھی جس کے مطابق وہ اس کا مطلب جان لیتا۔ اس کے باوجود گورنر جنرل اس کو سمجھ گیا۔ اس نے پکاوی کا انگریزی ترجمہ کاغذ پر لکھا تو وہ اس طرح تھا: I have sinned۔ اس کو دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے سندھ کو سر کر لیا۔ نازک اور بڑے معاملات میں عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیشہ ایسے ہی ذہین اور دورس افراد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو اشاروں کے ذریعے تفصیل کو سمجھ لیں، جو نہ کہی ہوئی بات کو کہی ہوئی بات کی طرح جان لیں، جو اس بات کو پڑھ لیں جو سطروں میں لکھی ہوئی موجود نہیں ہے اور نہ کبھی موجود ہو سکتی۔ زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر بات پیش کی بتائی نہیں جا سکتی، بہت سی باتوں کو بتائے بغیر جاننا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہو وہی کوئی قابل ذکر کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اس صلاحیت سے محروم ہوں وہ صرف نادانیاں کریں گے اور اس کے بعد شکایتوں کا دفتر لے کر بیٹھ جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایسے ساتھی مل جائیں جو چپ کی زبان جانتے ہوں، جو بولے بغیر سنیں اور لکھے بغیر پڑھیں، جو سطروں سے گزر کر بین السطور میں چھپی ہوئی باتوں کو جان لیں۔ واقفیت کی کمی۔ میلکم فوربس کا ایک بہت بامانی قول ہے۔ اس نے کہا کہ مسئلے کا حل پیش کرنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو مسئلے کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتے ہوں۔ It is so much easier to suggest solutions when you don't know too much about the problem. The sayings of Chairman Malcolm.
انسان کی اجتماعی زندگی میں جب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کانٹوں کے ڈھیر میں آدمی کے دامن کا الجھ جانا۔ ایسی حالت میں اگر آدمی بے سوچے سمجھے کھینچ تان شروع کر دے تو دامن اور زیادہ الجھ جائے گا، اور اگر اس سے نکلے گا بھی تو پھٹ کر نکلے گا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ برداشت سے کام لیا جائے، صورتحال کا پورا اندازہ کر کے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ مگر جو شخص دور کھڑا ہوا ہو، جس کو صورتحال کی نزاکت کا پورا اندازہ نہ ہو، وہ بے تکان بولے گا اور برجستہ حل پر حل پیش کرتا چلا جائے گا۔ اجتماعی زندگی ایک بے حد پیچیدہ چیز ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی بس یک طرفہ کارروائی کرنے لگے۔ اجتماعی زندگی میں اپنی اور دوسروں کی قوت کے تناسب کا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آخری حد تک دوسروں کے ٹکراؤ سے بچتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کیا جائے۔ اجتماعی زندگی میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر کیا چیز قابل حصول ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں انتظار کی پالیسی اختیار کرنا چاہیے۔ جس شخص کو اجتماعی زندگی کی نزاکتوں کا احساس ہو، وہ یقینی طور پر اجتماعی زندگی کے معاملے میں بے حد حساس ہو جائے گا۔ وہ تجویز پیش کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 1000 بار سوچے گا۔ اس کے برعکس جس شخص کو مذکورہ بالا نزاکتوں کا احساس نہ ہو، وہ بے تکان تجویزیں پیش کرے گا۔ اس کی بے حسی اس کے دماغ کو تجویزوں کا کارخانہ بنا دے گی۔ غلط اقدام۔ لیما جنوبی امریکہ کا ایک شہر ہے۔ یہاں ایک غریب عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مقامی طور پر وہ کوئی اچھا روزگار پانے میں ناکام رہی۔ اس نے سنا تھا کہ شمالی امریکہ بہت خوشحال ملک ہے۔ اس نے حصول معاش کے لیے وہاں جانے کا ارادہ کیا، مگر اس کے پاس ہوائی جہاز کا کرایہ نہیں تھا۔ اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے آپ کو ایک سوٹ کیس میں بند کیا اور اس سوٹ کیس کو کسی نہ کسی طرح لیما سے لاس اینجلس جانے والے ہوائی جہاز پر بطور بیگیج سوار کرا دیا۔ جہاز لاس اینجلس پہنچا۔ اس کا سامان حسب معمول نکال کر مخصوص مقام پر لایا گیا جہاں ہر آدمی پہچان کر اپنا سامان لے لیتا ہے، مگر ایک سوٹ کیس کا کوئی لینے والا نہیں ملا۔ بالآخر پولیس نے اس سوٹ کیس کو کھولا تو اس کے اندر مذکورہ عورت کی لاش بند تھی۔ UPI کی خبر کا آخری فقرہ یہ تھا: Detectives said the women may have been crushed by the weight of other luggage۔ تفتیش کرنے والوں نے کہا کہ عورت غالباً دوسرے سامانوں کے بوجھ کے نیچے کچل کر مر گئی۔ یہ واقعہ زندگی کی ایک حقیقت کو بتاتا ہے۔ یہ حقیقت کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح ایک اقدام کر ڈالے۔ اقدام کی کامیابی کے لیے بہت سے دوسرے اسباب کی موافقت ضروری ہے۔ یہ دوسرے اسباب اگر موافقت کے لیے موجود ہوں تو اقدام کامیاب ہوگا، اور اگر دوسرے اسباب موافقت نہ کریں تو اقدام سراسر ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ مذکورہ واقعے میں عورت کا اقدام ایک انفرادی اقدام تھا۔ اس غلط اقدام کا نتیجہ اسے انفرادی طور پر بھگتنا پڑا، مگر ایک لیڈر جب کسی قوم کو اقدام کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک اجتماعی اقدام ہوتا ہے جس کا انجام پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیڈر کو مذکورہ خاتون کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ لیڈر کے لیے غلط اقدام صرف غلط اقدام نہیں، بلکہ وہ ایسا سنگین جرم ہے جس کے مقابلے میں کوئی عذر قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ غلط اقدام سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کوئی اقدام ہی نہ کرے۔ دانش مندی کے ذریعے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس کے قریب بیٹھ کر کیا جائے، اس طرح کہ آدمی اس کو چھوئے اور اس کے جسم کے اعضاء کی صحیح پیمائش کر سکے؟ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے ایک ماہر حیوانات جارج بی شیلر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ شیلر کو ببر شیر کی عادات و خصوصیات پر ایک کتاب لکھنی تھی۔
چنانچہ اس نے 2 سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بالکل قریب جا کر ان کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس قریبی مطالعے کے ذریعے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں عجیب حقائق دریافت کیے، مثلاً یہ کہ شیر نہایت سست اور کاہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے خوراک مہیا نہیں کرتے، وغیرہ۔ مسٹر شیلر کو کیسے یہ موقع ملا کہ وہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بالکل پاس جا کر شیر کا مطالعہ کریں؟ جواب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے۔ مسٹر شیلر نے ایسے کارتوس تیار کیے جن میں گولی کے بجائے بے ہوش کرنے والی دوا بھری ہوتی تھی۔ اس بے ہوشی کے کارتوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کر جب وہ داغتے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹوں میں اس کو غافل اور بے ہوش کر دیتی تھی۔ انہوں نے اس طریقے کے ذریعے تقریباً 100 شیروں کو بے ہوشی کی دوائیوں کا نشانہ بنا کر بے حس کر دیا، اور جب وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا مکمل مطالعہ کیا۔ انسان جس طرح جنگل کے خونخوار درندوں کو قبضے میں کر لیتا ہے، اسی طرح وہ انسانی بستی کے مردم نما بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی عقل کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اسے جنگل کے بھیڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آپ سے کسی اعتبار سے بڑا ہے اور آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے بے ہوش کر دیجئے اور پھر اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بالآخر وہ وقت آئے گا کہ خود اس کو وہ واقعہ ماننا پڑے جس کا مطالبہ اس سے پہلے وہ آپ سے کر رہا تھا۔ خود جاننا پڑتا ہے۔ 50 سال پہلے دیا سلائی اور لائٹر کا رواج نہیں تھا۔ دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے آگ مانگ کر اپنا چولہا گرم کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے پڑوسی کے گھر گئیں اور پوچھا کہ کیا آگ ہے؟ پڑوسی خاتون بولیں، ہاں بہن، طاق پر رکھی ہے۔ یہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے بہت کم سنتی تھیں، اس بنا پر ان کے لیے اس غیر متعلق جواب کا عذر تھا۔ مگر بہت سے لوگ جن کے آنکھ اور کان پوری طرح درست ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر اس سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوتے۔ جنرل JN چودھری نے جنوری 1971 میں قومی تحفظات کے مسائل پر لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ دفاع میں خبر رسانی یعنی انٹیلیجنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ واقعے سے پہلے صحیح علم ضروری ہے تاکہ دشمن کی چال کو ذمہ دار لوگ اچھی طرح سمجھیں اور جو فیصلہ کریں خوب سمجھ کر کریں۔ انٹیلیجنس کی سروس کا بہتر نہ ہونا بہت خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انٹیلیجنس کی ناکردگی کی ایک دلچسپ مثال دی۔ انہوں نے بتایا کہ 1961 میں جب ہندوستان نے گوا میں فوجی کارروائی کی تو اس کے دوران جنوبی کمان سے وائرلیس پر پوچھا گیا کہ کیا پرتگالیوں کے پاس آرمڈ کار اور ٹینکس ہیں؟ وہاں سے جواب آیا، ٹینکس تو ہیں مگر ان میں صرف 15,000 گیلن پانی کی گنجائش ہے۔ سوال جنگی ٹینک کے بارے میں تھا اور جواب پانی کے ٹینک کے بارے میں ملا۔ کوئی اجتماعی کام اسی وقت صحیح طور پر انجام پاتا ہے جبکہ اس سے متعلق تمام لوگ اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دے رہے ہوں۔ اجتماعی کام ہمیشہ مشترک ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داری کو ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا ہو تو گاڑی کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے حصے کا کام کرنے میں کوتاہی کی تو وہیں گاڑی ٹھپ ہو جائے گی، کیونکہ کوئی شخص دوسرے کے حصے کا کام نہیں کر سکتا۔ نیز یہ کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو متعلقہ شخص کو خود جاننا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو اتنا ذمہ دار اور باشعور ہونا چاہیے کہ وہ بتائے بغیر یہ جان لے کہ کسی معاملے میں اس کو کس قسم کا حصہ ادا کرنا ہے، یا کسی وقت خاص میں اجتماعیت اس سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ گویا ایک فوجی افسر جب اپنے ساتھی سے ٹینک کے بارے میں پوچھے تو ساتھی کو وضاحت کے بغیر یہ جاننا چاہیے کہ پوچھنے والا جنگی ٹینک کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ کہ پانی کے ٹینک کے بارے میں۔ حالات کی رعایت۔
19 جولائی 1981 کو دہلی احمد آباد میل حسب معمول اپنے وقت پر روانہ ہوئی، مگر مہسانہ اسٹیشن پر وہ 40 منٹ لیٹ ہو گئی۔ ٹرین جب مہسانہ سے آگے بڑھی تو ڈرائیور نے اس کو عام رفتار سے زیادہ تیز دوڑانا شروع کیا تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر احمد آباد پہنچ جائے۔ ٹرین ڈنگروا سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی کہ ڈرائیور نے دیکھا کہ آگے کی پٹڑی میں کچھ فش پلیٹس غائب ہیں۔ اس نے فوری طور پر بریک لگایا تاکہ ٹرین کو روک کر حادثے سے بچائے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین اچانک بریک لگنے سے بے قابو ہو گئی۔ انجن اور اس کے ساتھ لگی ہوئی 12 بوگیاں پٹڑی سے اچھل پڑیں اور پوری گاڑی اپنی پٹڑی چھوڑ کر کنارے کے کھڈ میں جا گری۔ کافی لوگ مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ حالات کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی گاڑی تیز دوڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس دنیا میں صرف آپ ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی ہیں۔ یہاں صرف آپ برسر عمل نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی برسر عمل ہیں۔ ایسی دنیا میں اسی شخص یا قوم کا سفر کامیاب ہو سکتا ہے جو خارجی حالات کو اچھی طرح سمجھے اور ان کی رعایت کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ اگر یہ حکمت نہ برتی جائے تو راستے میں کوئی بھی غیر موافق واقعہ پیش آ کر ہمارے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دے گا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بہت سے بڑے بڑے اقدامات کیے اور سب ناکام ہوتے چلے گئے۔ اس ناکامی کی توجہ ہر ایک کے پاس صرف ایک ہے، فلاں کی سازش نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مگر یہ عذر صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ مذکورہ اقدام میں حالات کی پوری رعایت شامل نہ تھی۔ خوش فہمی کے تحت اپنی گاڑی دوڑا دی گئی اور اس بات کا اندازہ نہیں کیا گیا کہ آگے کی پٹڑی پر ایک دشمن موجود ہے جو فش پلیٹ نکال کر ہماری گاڑی کو الٹنے کا خفیہ منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ گاڑی خواہ مکمل طور پر آپ کی ہو، مگر جس سڑک پر آپ کو اپنی گاڑی دوڑانی ہے وہ مکمل طور پر آپ کی نہیں۔ یہ حقیقت خواہ کسی کے لیے کتنی ہی تلخ ہو، مگر بہرحال وہ ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اس کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب ہو سکے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی گاڑی دنیا کی سڑک پر دوڑائیں، ان کے حصے میں کبھی منزل نہیں آتی۔ واحد چیز جو اس دنیا میں ان کے لیے مقدر ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہر اقدام کے بعد ناکام ہوں اور پھر کسی نہ کسی سازش کا انکشاف کر کے اس کے خلاف فریاد کرتے رہیں۔ پہلے شعور پیدا کیجیے۔ مسجد کا مؤذن فجر سے کچھ پہلے اٹھا۔ وہ کسی ضرورت سے مسجد کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کھول رہا ہے۔ چونکہ ابھی فضا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اتنے سویرے دکان کھولنا ایک غیر معمولی بات تھی، وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا یہ آدمی اندھیرے میں دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرے گا۔ اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ یہ شخص سب سے پہلے دکان کی لائٹ جلائے گا، کیونکہ جب تک دکان کے اندر اندھیرا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنے اندازے کی تصدیق یا تردید جاننے کے لیے وہاں ٹھہر کر دکاندار کو دیکھنے لگا۔ مؤذن کا اندازہ صحیح نکلا۔ دکان کا دروازہ کھولتے ہی دکاندار کا ہاتھ سب سے پہلے بجلی کے بٹن پر پہنچا۔ مان بعد دکان کے اندر روشنی ہو گئی۔ اب دکاندار اس کے اندر داخل ہو کر اپنا کام کرنے لگا۔ اسی مثال سے ہم دین و ملت کے معاملے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دینی یا ملی کام کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے روشنی جلانے کی ضرورت ہے، یعنی شعور کی بیداری۔ اندھیرے مکان یا دکان کو اجالے میں لانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ملت کے اندر کوئی حقیقی اور مفید کام وجود میں لانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ملت کے افراد کو ذہنی حیثیت سے باشعور بنایا جائے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیدار کیا جائے۔ افراد کے اندر شعور کی روشنی جلائے بغیر کوئی حقیقی کام نہیں کیا جا سکتا۔ آغاز سے پہلے اختتام کا اندازہ کر لیجئے۔ حاجیوں کا ایک قافلہ غار حرا کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ غار حرا جس پہاڑ کے اوپر واقع ہے وہاں تک سڑک جاتی ہے۔
آدمی پہاڑ تک سواری سے جاتا ہے اور پھر وہاں سے پیدل پہاڑ پر چڑھتا ہے۔ قافلے کے لوگ جب پہاڑ پر چڑھنے لگے تو کچھ لوگوں نے احترام و تقدس کے جذبے کے تحت سڑک کے پاس اپنے چپل اتار دیے۔ جاتے وقت صبح کا وقت تھا، اس لیے ننگے پاؤں اوپر جانے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، مگر جب وہ لوگ واپس لوٹے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ پہاڑ کے سرخ پتھر تپنے لگے تھے۔ بغیر چپل والے لوگ سخت تکلیف کے ساتھ اس حال میں اترے کہ ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ کئی دن تک پریشان رہے۔ سفر خواہ پہاڑ کا ہو یا زندگی کا، ہر ایک کی کامیابی کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ کہ سفر کے آغاز میں سفر کے اختتام کا پورا اندازہ کر لیا جائے۔ جو شخص سفر کے شروع میں سفر کے آخری حالات کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے حصے میں اکثر ایسی مشکلات آتی ہیں جو اس کے سفر کے مقصد کو بے معنی بنا دیتی ہیں۔ خدا کا یہ قانون اتنا بے لاگ ہے کہ ایک مخلص آدمی بھی اس قسم کی غلطی کرنے کے بعد اس کے انجام سے بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ اچھی نیت سے ایک ایسا اقدام کر بیٹھے جس کے عواقب پر اس نے غور نہ کیا ہو، تو اس دنیا میں اس کے برے نتائج سے وہ بھی اسی طرح دوچار ہوگا جس طرح ایک بدنیت شخص اس قسم کی غلطی کر کے دوچار ہوتا ہے۔ کسی کا اخلاص اس کی غلطی کے خلاف اس کا محافظ نہیں بن سکتا۔ اقتصادی حملہ۔ ہوائی بحر الکاہل کا جزیرہ ہے۔ اس کے ایک ساحلی مقام کا نام پرل ہاربر ہے۔ پرل ہاربر کو امریکہ نے ایک فوجی بندرگاہ کے طور پر ترقی دی۔ یہ بحر الکاہل میں امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط بحری اڈہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر بمبار ہوائی جہازوں سے حملہ کیا۔ اس وقت امریکہ کے تقریباً 100 جنگی جہاز یہاں موجود تھے۔ جاپانی بمباری نے ان میں سے اکثر کو تباہ کر دیا۔ اس کا بدلہ امریکہ نے اس طرح لیا کہ 6 اگست 1945 کو اس نے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے، جس کے نتیجے میں جاپان کے 2 اہم ترین صنعتی شہر بالکل تباہ ہو گئے۔ تاہم یہ دونوں شہر ہیروشیما اور ناگاساکی اب دوبارہ زیادہ شاندار طور پر تعمیر کر لیے گئے ہیں۔ 1945 میں وہ جاپان کی بربادی کی علامت تھے۔ 1985 میں وہ جاپان کی غیر معمولی ترقی کی علامت ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جاپان کی مکمل شکست پر ہوا تھا۔ مزید یہ کہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی فوجی اور سیاسی بالادستی قائم کر لی، مگر جاپان نے حیرت انگیز طور پر اس کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ہتھیاروں پر یقین رکھتا تھا، مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے ہتھیار الگ رکھ دیے اور خالص پرامن انداز میں اپنی نئی تعمیر شروع کر دی۔ جاپان نے لڑائی کے میدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اس نے تعمیر کے میدان کو اختیار کر لیا جو اب بھی اس کے لیے کھلا ہوا تھا۔ دوسری تدبیر پہلی تدبیر سے زیادہ کامیاب ہوئی۔ جاپان صنعت و تجارت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں اس کا ٹریڈ سرپلس $37 بلین کے بقدر زیادہ ہے۔ جنگ کے فاتح امریکہ کو مفتوح جاپان نے اقتصادیات کے میدان میں شکست دے دی۔ اس صورتحال سے امریکہ کے لوگ بے حد پریشان ہیں۔ وہ جاپان کے موجودہ حملے کو اقتصادی پرل ہاربر کا نام دیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جو اس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر 1۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جاپان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اور عنقریب وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ جانے والا ہے۔ بیرونی اثاثے کے اعتبار سے جاپان آج دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے۔ اس کا بیرونی اثاثہ 1984 کے آخر میں $74 بلین تھا۔ جاپان نے اپنی فوجی شکست کو اقتصادی فتح میں کس طرح تبدیل کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا راز یہ تھا کہ جاپان نے اثر نو وہاں سے اپنا سفر شروع کیا جہاں حالات نے اس کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے اشتعال کے بجائے صبر کا طریقہ اختیار کیا۔
اس نے ٹکراؤ کے میدان سے ہٹ کر پرامن میدان میں اپنی قوتوں کو استعمال کیا۔ جو امکان برباد ہو گیا تھا وہ اس کا فریادی نہیں بنا، بلکہ جو امکان باقی رہ گیا تھا اس نے اپنی ساری توجہ اس پر لگا دی۔ خلاصہ یہ کہ جاپان نے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دیا، اور اس کے فوراً بعد اس کی نئی تاریخ بننا شروع ہو گئی، جو اس وقت تک نہ رکی جب تک وہ تکمیل کی حد کو نہ پہنچ گئی۔ آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں، اور وہ سب بڑھنے اور غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے مقابلے میں آپ کا طریقہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو اپنی راہ میں حائل نظر آئے وہاں آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹکراؤ سے بچ کر اپنی مثبت تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ کامیاب طریقہ ہے، اس کے برعکس پہلا طریقہ صرف بربادی کا طریقہ ہے۔ سمندری جہاز کو اگر چلتے ہوئے راستے میں چٹان مل جائے تو وہ اس سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور جو جہاز اس سے لڑ کر جانا چاہے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے جہاز کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں۔ جانے بغیر بولنا۔ 22 دسمبر 1985 کا واقعہ ہے۔ میں کچھ ساتھیوں کے ہمراہ دہلی کا چڑیا گھر دیکھنے گیا۔ مختلف جانوروں کو دیکھتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے جہاں آہنی کٹہرے کے اندر سفید شیر رکھا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت شیر اپنے غار کے باہر ٹہل رہا تھا اور زائرین کو موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کو بخوبی دیکھ سکیں۔ میں کٹہرے کے پاس دوسرے زائرین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صاحب کی پرجوش آواز کان میں آئی، سفید شیر اب دنیا میں صرف یہی ایک ہے۔ مہاراجہ ریوا کے پاس 2 سفید شیر تھے جو انہوں نے آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیے۔ ان میں سے ایک مر چکا ہے اور ایک باقی ہے جس کو ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت تک اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہ تھیں۔ میں ان کی بات سن کر آگے بڑھ گیا، مگر چند قدم چلا تھا کہ کٹہرے کے پاس لگا ہوا بڑا سا بورڈ نظر آیا جس پر زو کے ذمہ داروں کی طرف سے سفید شیر کے بارے میں تفصیلی معلومات درج تھیں۔ یہ معلومات 2 زبانوں یعنی انگریزی اور ہندی میں تھیں۔ میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں کل 69 سفید شیر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 25 سفید شیر صرف ہندوستان میں ہیں۔ بورڈ میں 69 سفید شیروں کی موجودگی کا ذکر تھا، اور عین اس کے قریب ایک صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت صرف ایک سفید شیر پایا جاتا ہے، اور یہ واحد شیر دہلی کے زو کی ملکیت ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ لوگ حقیقتوں سے کتنا زیادہ بے خبر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ حقیقتوں کے بارے میں کتنا زیادہ بولتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ عام مزاج بن گیا ہے کہ آدمی باتوں کی تحقیق نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اس کو اپنا فطری حق سمجھتا ہے کہ وہ ہر موضوع پر بے تکان بولے، خواہ اس کے بارے میں اسے کچھ بھی واقفیت نہ ہو۔ کہنے سے پہلے جانیے، اظہار رائے سے پہلے تحقیق کیجیے۔ واقفیت کے بغیر بولنا اگر جہالت ہے تو تحقیق کے بغیر رائے ظاہر کرنا شرارت، اور دونوں یکساں طور پر برائی ہیں۔ ان میں اگر فرق ہے تو درجے کا ہے، نہ کہ نوعیت کا۔ مارگریٹ رمبیک کا خیال ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں جہاں آدمی پہنچے، بلکہ خوشی سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling. ہر آدمی خوشی کا طالب ہے، مگر موجودہ دنیا میں کسی کو خوشی نہیں ملتی۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ یہاں آدمی اپنی خوشیوں کا گھر تعمیر کر سکے۔ جو شخص خوشی کو اپنی منزل سمجھے وہ کبھی خوشی کو نہیں پا سکتا۔ خوشی صرف اس کے لیے ہے جو خوشی کے بغیر خوش رہنا سیکھ جائے۔ اگر آدمی یہ جان لے کہ اس دنیا میں غم ناگزیر ہے تو وہ غم کے ساتھ رہنا سیکھ جائے گا۔ اس کو نقصان لاحق ہوگا تو وہ فریاد و ماتم نہیں کرے گا، بلکہ اس سے اپنے لیے سبق کی غذا حاصل کر لے گا۔ اس کی امیدیں پوری نہ ہوں گی تو وہ مایوسی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ شعور اس کے لیے سہارا بن جائے گا کہ اس دنیا میں ہر ایک امید پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب،
بادشاہ ہو یا کوئی معمولی آدمی۔ خوشی اور کامیابی سے اگر آدمی کو کچھ ملتا ہے تو غم اور ناکامی سے بھی آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے۔ غم اور ناکامی کے تجربات آدمی کو سنجیدہ بناتے ہیں، وہ اس کی سوچ میں گہرائی پیدا کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ نئے نئے سبق سیکھتا ہے۔ غم اور ناکامی کے تجربات آدمی کے پورے وجود کو بدل کر ایک نیا آدمی بنا دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں صرف خوشی اور کامیابی ہوتی تو دنیا سطحی اور بے حس انسانوں کا قبرستان بن جاتی۔ یہ دراصل غم اور ناکامی ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کبھی زندہ انسانوں سے خالی نہیں ہوتی۔ زندگی کی تلخیاں آدمی کے زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہیں جو سونے چاندی کے لیے تپانے کی حیثیت ہے۔ تپانے کا عمل سونے چاندی کو نکھارتا ہے، اسی طرح تلخ تجربات آدمی کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بے چمک انسان کو چمکدار انسان بنا دیتے ہیں۔ برائی کی جڑ۔ ولیم لا ایک مشہور انگریز مصنف ہے۔ اس نے اخلاقیات کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے، برائی جب بھی شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے، برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے تو انکساری کے ذریعے ہوتا ہے۔ Evil can have no beginning but from pride, nor any end but from humility. ولیم لا۔ کہنے والے نے یہ بات اخلاقی اعتبار سے کہی ہے، مگر آسمانی شریعت کی بات بھی یہی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی آدمی کا سب سے بڑا جرم شرک اور غرور ہے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے مگر شرک اور غرور کی معافی نہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں جو بھی ظلم یا فساد کرتا ہے اس سب کی جڑ میں کھلا یا چھپا ہوا غرور شامل رہتا ہے۔ غرور کی وجہ سے آدمی حق کا اعتراف نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حق کا اعتراف کرنے سے اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ بھول جاتا ہے کہ حق کو نہ مان کر وہ حق کے مقابلے میں خود اپنی ذات کو برتر قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز حق ہے، نہ کہ کسی کی ذات۔ جس آدمی کے مزاج میں غرور ہو وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کے مطابق بنائے، وہ وہی کرے جو از روئے حقیقت اس کو کرنا چاہیے اور وہ نہ کرے جو از روئے حقیقت اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مگر مغرور آدمی کا برتری کا مزاج اس کے لیے اس میں مانع بن جاتا ہے کہ وہ اپنے کو حقیقت کے مطابق ڈھالے۔ وہ چاہتا ہے کہ حقیقت خود اس کے مطابق ڈھل جائے، کیونکہ عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے ایسے آدمی کا اس دنیا میں کامیاب ہونا بھی ممکن نہیں۔